أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسوله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. محترم سامعین کرام، سورہ ہود سورہ نمبر 11 اور اسی سورت سے آیت نمبر 57 سے لے کر کے آیت نمبر 60 تک، یعنی 50 پر 7، 50 پر 8، 50 پر 9، 60، یہ چند آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. جیسا کہ اس سے پہلے کے درس میں آپ کو بتلایا جا چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہود علیہ السلام کے قوم کا واقعہ اور تذکرہ چل رہا ہے، اور اس قوم کا نام قوم عاد، اور ان کو عاد اولا بھی کہا جاتا ہے. بڑی ہی طاقتور، بڑے ہی قداور، اور ایک قول کے مطابق ان کی جو جسم کا کی جو ہائٹ تھی وہ 12 ہاتھ. اس ہاتھ سے اگر آپ 12 ہاتھ جوڑیں گے تو 12 ہاتھ لمبی ان کی ہائٹ ہوتی تھی، اور اسی طرح سے لمبے چوڑے، ڈیل ڈول والے، اور بہت ہی مضبوط، اتنے مضبوط کہ وہ لوگ زمین کے اندر ہی بستی بسا دیے تھے، پہاڑوں کو تراش دیتے تھے، زمین کے اندر بستی بسا لیتے تھے. کئی شہریں ان لوگوں نے انڈر گراؤنڈ بسا لیا تھا، اور بہت ہی مضبوط قوم تھی. ان کے طاقت و قوت اور ان کے جو پاور ہے اس کا شہرہ آس پاس کے سبھی علاقوں میں تھا. ایسی مضبوط ترین قوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور ہود علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو، جو بنیادی پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اور اپنے اندر جو بھی برائیاں ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو، اللہ کے آگے جھکو، توبہ کرو، استغفار کرو. اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کی عافیت سے اور رحمت سے نواز دے گا. یہ دعوت جو موٹا موٹی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کو دی. ہر طرح سے سمجھانے کے بعد قوم کے لوگوں نے بات ماننے کے بجائے اپوز کیا، اعتراض کیا، اور کہا کہ آپ رسول نہیں ہیں. اگر آپ رسول ہوتے تو آپ کے ساتھ معجزہ بھی ہوتا، لیکن معجزہ رسولوں کا کام نہیں ہوتا ہے دکھلانا، بلکہ معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرضی اور مشیت کے ساتھ بھیجتا ہے. جب ان کی قوم کے لوگوں نے ہر طرح سے جھٹلا کر کے ہود علیہ السلام کو بالکل ناکارہ اور نکما قرار دیا، اور کہا کہ ہمارے معبودوں نے تمہارے اوپر جو ہے اپنا جادو کر دیا ہے، اور ہمارے معبودوں نے ایسا تمہارا عقل معاف کیا ہے کہ تم جنون اور خط میں مبتلا ہو گئے ہو، ہمارے معبودوں نے تم کو تکلیف میں ڈال دیا ہے. یہ ساری باتیں جب ان کو کہی تو ہود علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں تم کو اور تمہارے معبود کو بالکل کھلا وقت دیتا ہوں کہ جب چاہو ہم کو تکلیف پہنچا کر کے دکھلاؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. اور اس کے بعد ہود علیہ السلام نے واضح طور پر کہا کہ فَإِن تَوَلَّوْا، میں نے اپنی دعوت تمہارے سامنے پیش کر دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے. اگر اس کے باوجود تم نے دعوت کو قبول نہیں کیا اور اعراض کیا، منہ کو موڑا، اپنے مرضی اور خواہش کے مطابق چلے، اللہ کے حکم کو چھوڑا، تو یاد رکھو فقد ابلغتکم ما ارسلت به الیکم، جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم تک پہنچانے کا ذمہ ہمارے اوپر ڈالا تھا، میں نے وہ پیغام تم تک پہنچا دیا. اب تم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں مانو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اسی طرح سے اپنے جھوٹے معبودوں کے سامنے پڑے رہو گے، مٹی اور پتھر کی بتوں کی پوجا کرتے رہو گے، تو یاد رکھو وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بدل دے گا اور تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو لے آئے گا. محترم سامعین کرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ کے بندے جب اپنی سرکشی اور نفس کی پرستش میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مٹا دیتا ہے اور ان کی جگہ پر دوسرے قوم کو لاتا ہے. آپ پرانے زمانے کے جو نبیوں کے جو واقعات ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک قوم کو ہٹایا اللہ نے اور دوسرے قوم کو لایا. اور خود اس قوم کے اندر بھی آپ اسپین اور اندلس کو دیکھیں گے کہ وہاں پر 900 سال تک، تقریباً 800 سال تک، 800 کچھ سالوں تک وہاں پر مسلمانوں کی حکومت رہی. جو آج اسپین ہے
لیکن وہاں کی قوم مسلمان جو تھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے اس قوم کو ہٹایا اور پھر وہاں پر دوسری قوم کو لا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسا دیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ چلتا رہتا ہے. آج ہم یہاں پر ہندوستان کے اندر جو مسلمان ہیں، اگر آج ہماری حالت نہیں سدھری، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے آپ کو جوڑا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو اپنی زندگی کے اندر اگر ہم نے پریفر نہیں کیا، ترجیح نہیں دیا، تو یقینی طور پر کل ہو سکتا ہے کہ ہمارا بھی وہی حال ہو جو پچھلی قوموں کا ہوتا رہا ہے. اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اپنی قوم کو ڈراتے ہوئے ہود علیہ السلام نے کہا وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا نہیں مانا، اللہ کی دعوت سے تم نے جو ہے انکار کیا، اعراض کیا، تو میرا رب تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو لا کر کے بسا دے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ ہود علیہ السلام نے کہا وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے. عافیت اسی میں ہے، بہتری اسی میں ہے کہ شرک کے راستے کو چھوڑ دو. اچھائی اسی میں ہے کہ اللہ کے نبی کا کہنا مان لو. اگر تم نے یہ نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو لا کر کے کھڑا کرے گا اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے. ان ربی اعلیٰ کل شیء حفیظ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر نگراں ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی قوم کے لوگوں نے ان تمام باتوں کو سننے کے بعد بھی اس کان سے سنا اور اس کان سے نکال دیا. اپنی مرضی میں پڑے رہے، اپنی مستی میں مست رہے. طاقت ہے، قوت ہے، دولت ہے، ثروت ہے، ہر طرح کا پاور ہے. اب کیا چاہیے ہم لوگوں کو؟ بس اپنے مستی میں پڑے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیج دیا. اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. ہم نے اور جب ہمارا حکم یعنی ہمارا عذاب آیا تو ہم نے ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو مومنین تھے ان تمام کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان کو ہم نے بڑے سخت عذاب سے بچا لیا. سخت عذاب تھا، بڑا سخت عذاب تھا ہود علیہ السلام کی قوم پر. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس قوم کی طاقت، اس قوم کی قوت، اس قوم کی جو ہے کا جو پاور ہے جو اللہ نے ان کو دیا تھا وہ بڑا مشہور. اور جتنا مشہور اس قوم کی تمتراقی تھی، جتنے ان کے پاور کی شہرت تھی، اس سے بھی زیادہ شہرت اس قوم کی ہلاکت و بربادی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر ایسی آندھی بھیجی جو آندھی بالکل تیز و تند تھی، قابو میں نہیں آتی تھی. بڑی تیز آندھی، اتنی تیز آندھی کہ وہ جو آندھی ہے درخت کو جڑوں سے اکھاڑ لیتا تھا، گھروں کے چھتوں کو اڑا دیتا تھا. آدمی بھی اڑ رہے ہیں اور درخت بھی اڑ رہا ہے. کھجور کے جو تنے تھے وہ جڑ سے اکھڑ جاتے تھے اور وہ اڑ رہے ہیں ہوا میں، اور ساتھ ساتھ آدمی بھی اڑ رہا ہے. ایک دوسرے سے ٹکراتا تھا اور ٹکرا کر کے چور چور ہو جاتا تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو یہ عذاب کا سلسلہ ہے، تقریباً تیز و تند سخت آندھی کا جو سلسلہ ہے، 8 دن اور 7 راتوں تک مسلسل مسلط رکھا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ حاقہ جو ابھی آج آپ کی نماز میں، فجر کی نماز میں جو پہلی رکعت میں پڑھی گئی، اس کے آیت نمبر 6، 7، 8 میں فرمایا فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک عاد کی قوم کی بات ہے، قوم عاد کی بات ہے، ہود علیہ السلام کی قوم کی بات ہے، تو ان کو سخت آندھی میں مبتلا کیا گیا. ریح سرسر، باد سرسر، باد سرسر کہتے ہیں ایسی ہوا کو جو قابو میں نہ آ سکے، شرکش ہوا. اللہ فرماتے ہیں وَسَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا، کنٹینیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 راتیں اور 8 دن ان کے اوپر ایسی تیز ہوا چلائی کہ وہ تیز ہوائیں ان کے گھروں تک میں گھس گئی. جو انڈر گراؤنڈ بستیاں انہوں نے بسا رکھی تھی اس کے اندر ہوا گھس گئی اور چھتوں کو اڑا دیا. اللہ فرماتے ہیں سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ وہاں پر ہوتے تو آپ دیکھتے کہ ہوا کے عذاب میں یہ لوگ ایسے تباہ و برباد ہوئے کہ بالکل چت پڑے ہوئے تھے. ایسے چت پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے درخت کا جو کھوکھلا تنا ہوتا ہے وہ گرا ہوتا ہے، ویسے ہی یہ لوگ گرے ہوئے تھے. فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. آپ اگر وہاں پر ہوں گے تو آپ دیکھتے کہ ان میں سے کسی کو بھی میں نے نہیں چھوڑا. 7 راتیں اور 8 دن کنٹینیو یہ ہوا چلتی رہی. اس ہوا کے اندر ٹھنڈک بھی تھی اور آدمی اور درخت دونوں اڑتے، آپس میں ٹکراتے اور پاش پاش ہو کر کے تباہ و برباد ہو کر کے زمین پر گر جاتے. اتنی سخت ہوا تھی.
لیکن اس سخت عذاب میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگوں کو بچا لیا. تفسیری روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کی ہود علیہ السلام کے اوپر کہ آپ اور جتنے بھی ایمان والے ہیں یہاں پر اس بستی سے ٹھیک کنارے ایک کمپاؤنڈ ہے، اس کمپاؤنڈ میں آپ لوگ جا کر کے پناہ لے لیجئے، محصور ہو جائیے، وہاں پر آندھی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. ہود علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ اپنے ایمان والے لوگوں کے ساتھ گئے اور وہاں پر جا کر کے پناہ لیا، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب شروع ہوا اور کنٹینیو اتنا عذاب، اتنے لمبے عرصے تک عذاب آیا کہ ان کے گھروں تک وہ آندھی گھس گئی اور تمام کے تمام لوگ جہاں تھے وہیں پر گرے پڑے رہ گئے. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرماتے ہوئے کہا وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. کہا یہ قوم عاد ہے، ہود علیہ السلام کی قوم، جو اتنے مضبوط ہونے کے بعد بھی، اتنے پاورفل ہونے کے بعد بھی، اتنے طاقتور ہونے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کا انکار کرنے کی وجہ سے اور رسولوں کا انکار کرنے کی وجہ سے، تلک عاد جحدوا بآیات ربہم، ان لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ کے رسول کے آیات کے پیغام کا انکار کیا اور رسولوں کا انکار کیا. وعصوا رسولہ، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ قوم عاد یعنی جو قوم ہے اس کے اندر ایک ہی رسول آئے، ہود علیہ السلام، لیکن رسولہ جو یہاں پر پلرل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کے تمام انبیاء کی دعوت ہے. اور اگر ہم ایک نبی کو بھی جھٹلائیں گے تو گویا پورے نبی کو جھٹلانا. آج یہودی، نصرانی یا کافر کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے نبی کے اوپر تو ایمان رکھا، لیکن اس پورے کائنات کے جو نبی، اس پورے دنیا کے جو نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نبوت قیامت تک ہے، ان کا انہوں نے انکار کر دیا. یہودیوں نے اپنے نبی موسیٰ پر ایمان رکھا، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا. عیسائیوں نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام پر اقرار کیا، ایمان رکھا اور موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا. تو یہ جو ہے ایک نبی کا انکار پورے نبیوں کا انکار ہوتا ہے. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُولَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. یہ عاد قوم عاد ہے جو اپنی طاقت و قوت کے باوجود ان لوگوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر شرکش، گھمنڈی اور تکبر کرنے والے لوگوں کی جو ہے اتباع اور پیروی کی. اس کے پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا، اور یہ اس روئے زمین پر آج موجود نہیں ہے. دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے آنے والے تمام لوگوں کو یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار اور رسولوں کی نافرمانی انسانوں کو کہیں کا نہیں چھوڑتا ہے. آج دراصل ہندوستان کے اندر، ہمارے اس ملک کے اندر ہمارا پورا حق ہے، اس کے باوجود جو ہمارا حال ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کا تو اس سے تو روگردانی کی، رسولوں کی نافرمانی میں ہم بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں. ہمارا ہر قدم پہلے اٹھتا ہے، ہمارا ہر قدم بعد میں اٹھتا ہے، رسول کی نافرمانی پہلے ہو جاتی ہے. اسی لیے ہمارا یہ حال ہے. اگر سربلندی چاہتے ہیں، اگر سرخروئی چاہتے ہیں، اگر عزت و آبرو چاہتے ہیں تو رسولوں کی فرما برداری کرنا پہلے مرحلے میں ضروری ہے، پہلے مرحلے میں. محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہ جو دنیا ہے اس میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگ گئی اور قیامت تک ان کے پیچھے لعنت لگی رہے گی. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ہلاک و برباد ہونے کے بعد جب بھی ان کا نام لیا جائے گا تو اچھے لوگوں میں نام نہیں لیا جائے گا. آپ کہیں بھی کسی سے بھی پوچھیے، قوم عاد کا نام جب لوگ لیں گے تو اچھے لوگوں میں نہیں لیں گے، کہیں گے برے لوگ ہیں، انتہائی برے. یہی لعنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو دنیا میں ان کے پیچھے لگ چکی ہے اور قیامت تک لگی رہے گی. اللہ فرماتے ہیں الا ان عادا کفروا ربهم، دیکھ لو کہ یہ جو قوم عاد ہے انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا. الا بعدا لعاد قوم ہود، دیکھ لو یہی قوم عاد ہے، یہی ہود علیہ السلام کی قوم عاد ہے جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے. یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اپنے رب کا تو انکار کیا اور رسولوں کو چھٹلایا، جس کی وجہ سے ان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا اور یہ اللہ کی لعنت میں گرفتار ہوئے. جب سے یہ ہلاک ہوئے تب سے لے کر کے اب تک، قیامت تک، اور قیامت کے بعد بھی یہ لعنت میں گرفتار رہیں گے. اللہ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اگر ایمان کو انسان نے ایکسیپٹ نہیں کیا تو جس طرح سے اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنتی بنا لیا ویسے ہی وہ بھی لعنتی بن جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو محفوظ رکھے،
ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی دامن رحمت میں ہم تمام کو اللہ پناہ دے، ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔